آج کی کہانی ایک سبق ہے کہ سوشل میڈیا جہاں انسان کے لیے شہرت اور پیسے کے دروازے کھولتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ جرم کے نئے راستے بھی دکھاتا ہے۔ آج کی کہانی ایک سبق ہے کہ جو بھی انسان جرم کی اور گناہ کی راہ پہ چلے گا، آخرکار اس کا انجام برا ہوگا۔ آج کی کہانی سبق ہے ان نوجوانوں کے لیے جو بغیر سوچے سمجھے کسی کی مدد کرتے ہیں جرم کی راہ پر اور اپنا مستقبل برباد کر بیٹھتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے ایک عورت کی کہانی جس نے اپنے ہوس، اپنے لالچ اور طاقت کے نشے میں ایسا قدم اٹھایا جس نے 10 خاندانوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آج کی کہانی ہے پاکستانی نژاد برطانوی ٹک ٹاکر مہک بخاری اور اس کی ماں انسرین بخاری کی۔ مہک بخاری 1999 میں اسٹون ٹرنٹ برطانیہ میں پیدا ہوئی۔ مہک بخاری کو بچپن ہی سے اسکول کے دور میں فیشن اور فیشن سے منسلک چیزوں میں کافی دلچسپی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس نے یونیورسٹی کی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اور سوشل میڈیا کو ذریعہ معاش بنانے کا فیصلہ کیا۔ مہک بخاری نے اپنا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنایا اور وہ آہستہ آہستہ ٹک ٹاک پر مشہور ہونے لگی۔ پہل تو مہک بخاری اپنے لباس کی، اپنے کپڑوں کی اور مختلف چیزوں کی ویڈیوز لگاتی اور لوگوں کو اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ لانے کی کوشش کرتی۔ پھر آہستہ آہستہ جب وہ مشہور ہوتی گئی تو اس نے انسٹاگرام اور یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ جب یہاں سے اسے پیسہ آنے لگا تو پھر مہک بخاری نے مستقل طور پہ سوشل میڈیا کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ جب وہ تھوڑی سی اور مشہور ہوئی تو پھر اس نے مے بی ولاگز کے نام سے ویڈیوز بنانا شروع کی اور اب وہ برطانیہ میں مایا کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اب اس کے ٹک ٹاک پر 1,29,000 فالوور موجود تھے، اس کے یوٹیوب پر 4,000 سبسکرائبر موجود تھے اور انسٹاگرام پر 30,000 سے زائد لوگ اسے فالو کر رہے تھے۔ اب وہ آہستہ آہستہ برطانیہ کی ایک جانی مانی ٹک ٹاکر بن رہی تھی۔ وہ جہاں پر بھی جاتی تھی لوگ اسے پہچان لیتے تھے کہ یہ مایا ہے جو مے بی ولاگز کی ویڈیوز بناتی ہے۔ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا کہ مہک بخاری نے 2021 میں اپنی والدہ انسرین بخاری کے ساتھ ویڈیو بنائی۔ یہ تجربہ مہک کے لیے بہت خوشگوار ثابت ہوا۔ جب مہک بخاری اکیلی اپنی ویڈیوز بناتی تھی تو اس کی ویڈیوز کے ویوز کی تعداد 40-50 ہزار تک ہوتی تھی۔ جو ویڈیو اس نے اپنی ماں کے ساتھ بنائی اس کے ویوز کی تعداد 3 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ جو مہک کو اندازہ ہوا کہ اگر وہ اس طرح کی ویڈیوز بنائے گی تو وہ زیادہ جلدی مشہور ہو سکتی ہے، اور پھر اس نے مستقل طور پہ اپنی ماں انسرین بخاری کو اپنی ویڈیوز کا حصہ بنانا شروع کر دیا۔ I'm back, guys. We are currently in the Blue Mosque. I'm here with my mum. Hi. Mum, how beautiful is the mosque? Beautiful, amazing. So nice. Like, words can't describe how beautiful it is. انسرین بخاری کا تعلق پاکستان سے تھا۔ انسرین بخاری کو کالج کی تعلیم مکمل نہیں کرنے دی گئی اور اس کی شادی برطانیہ میں رہنے والے ایک شخص علی رضا کے ساتھ کر دی گئی۔ انسرین بخاری اور اس کا شوہر علی رضا اسٹون ٹرنٹ میں رہنے لگے۔ انسرین کے ہاں 2 بچوں کی پیدائش ہوئی، ان میں سے ایک مہک بخاری تھی۔ زندگی اسی طرح سے چل رہی تھی اور انسرین بخاری ایک ہاؤس وائف کے طور پہ زندگی گزار رہی تھی، مگر اس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا۔ شاید یہی جذبہ اسے مستقبل میں لے ڈوبا۔ 2019 میں انسرین بخاری کا رابطہ ثاقب سے ہوا۔ یہ دونوں ایک ویڈیو ایپ کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے۔ یہ دونوں کسی طریقے سے اس پہ رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، چونکہ دونوں برطانیہ کے رہنے والے تھے، اس لیے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نمبر ایکسچینج کیے اور فوراً ہی ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ثاقب کی عمر اس وقت 21 سال تھی اور انسرین بخاری کی عمر 44 سال تھی۔ انسرین کے لیے یہ تجربہ کیسا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ثاقب کا یہ پہلا معاشقہ تھا اور وہ اس پہ بہت مسرور دکھائی دیتا تھا۔ ایک بڑی عمر کی عورت سے ملنا ثاقب کے لیے بڑا خوشگوار معاملہ تھا۔ ثاقب اس کے عشق میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ اولین تو یہ معاملہ دوستی کا تھا، مگر بہت جلد یہ تعلقات جنسی تعلقات میں تبدیل ہو گئے اور اب انسرین بخاری اور ثاقب بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے۔ وہ باہر ہوٹلوں میں ملتے، کلبز میں جاتے، شیشہ کیفے میں جاتے اور خوب موج مستی کرتے۔ انسرین بخاری کے اسی وجہ سے اپنے شوہر علی رضا کے ساتھ تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے اور معاملہ علیحدگی تک پہنچ گیا۔ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ یہ سلسلہ 2021 تک چلتا رہا۔ 2 سال تک انسرین
بخاری اور ثاقب کا معاشقہ خوب پروان چڑھا۔ آخر آہستہ آہستہ 2021 میں انسرین بخاری ثاقب سے اکتانے لگی۔ یہ بالکل وہی وقت تھا جس وقت میں انسرین کی بیٹی مہک بخاری نے اسے اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز میں شامل کرنا شروع کیا تھا۔ عین ممکن ہے کہ اب انسرین کو یہ لگتا ہو کہ وہ بہت جلد مشہور ہو جائے گی اور ثاقب جیسے کئی تعلقات اس کے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ عین ممکن ہے کہ وہ ثاقب جیسے شخص سے اکتا چکی ہو، یا عین ممکن ہے کہ اس نے 2 سال میں جتنی موج مستی کر لی تھی وہ کر چکی تھی، اب وہ کسی نئے شکار کی تلاش میں تھی۔ معاملہ جو بھی تھا، بات یہی تھی کہ اب انسرین ثاقب سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ جب انسرین نے ثاقب سے جان چھڑانا چاہی تو ثاقب بہت جذباتی ہو گیا۔ پہل تو اس نے جذباتی باتوں سے انسرین کو اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش کی، مگر انسرین نہ مانی۔ آخرکار ثاقب دھمکیاں دینے پہ اتر آیا۔ ثاقب نے یہ کہا کہ اس کے پاس انسرین کی نازیبا ویڈیوز اور اس کی تصاویر ہیں، اگر انسرین نے اس کے ساتھ رابطہ توڑا تو وہ یہ تصاویر اور ویڈیوز اس کے سابق شوہر علی رضا اور اس کے بیٹے کو بیچ دے گا۔ انسرین کے لیے یہ معاملہ انتہائی پریشان کن تھا، مگر یہ برطانوی قانون تھا۔ یہاں پہ بلیک میلنگ کے لیے بہت سخت سزا تجویز کی جاتی ہے۔ انسرین اگر چاہتی تو وہ پولیس کے پاس جا سکتی تھی اور ثاقب کو بلیک میلنگ سے روکا جا سکتا تھا۔ انسرین اگر چاہتی تو وہ ثاقب کے بڑوں سے بات کر سکتی تھی اور ثاقب کو روکا جا سکتا تھا، مگر انسرین نے ایسا قدم اٹھایا جس نے کئی خاندانوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ مہک بخاری اور انسرین یوں تو ماں بیٹی تھیں، مگر دونوں بہت گہری سہیلیاں تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ہر راز سے واقف تھیں، ان کے شب و روز میں ہونے والے تمام معاملات ایک دوسرے کے جانے مانے تھے۔ انسرین نے اپنی بیٹی مہک بخاری سے یہ بات کی کہ ثاقب اب اسے اس قسم کی دھمکیاں دیتا ہے، اور مہک بخاری کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے کو قانون کے ذریعے حل کرتی یا ثاقب کے ساتھ بات چیت کرتی، مگر شاید شہرت کا نشہ اس کے سر پر بھی سوار تھا اور اس نے بھی ایسا قدم اٹھایا جس نے نہ صرف اس کی اپنی زندگی بلکہ اپنے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ مہک بخاری نے ایک عجیب قسم کا منصوبہ بنایا۔ اس نے سب سے پہلے تو اپنے بہت سارے فین بوائز کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ کئی ویڈیوز بنائیں جس میں وہ ثاقب کو یہ بات دکھانا چاہتی تھی کہ اس کے تعلقات بہت زیادہ ہیں، وہ ثاقب کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ثاقب اس کے باوجود باز نہیں آیا تو پھر مہک بخاری نے ایک نئی چال چلی۔ مہک بخاری نے ثاقب کو کئی کالز اور میسیجز کیے اور اسے بہت ساری دھمکیاں دیں اور اسے یہ کہا کہ ایک دن تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا اور تمہیں اس کی خبر تک بھی نہیں ہوگی اور تم ختم ہو جاؤ گے۔ ثاقب نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے انسرین بخاری پر 3000 پاؤنڈ خرچ کیے ہیں، اگر اسے اس کے پیسے واپس دے دیے جائیں تو وہ معاملے سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ مہک بخاری نے ثاقب کو یہ کہا کہ اس کے پیسے اسے لوٹا دیے جائیں گے، وہ ٹیسکو سپر مارکیٹ کی کار پارکنگ میں آ جائے، وہاں پر اسے اس کے پیسے دے دیے جائیں گے۔ ثاقب اس بات کے لیے راضی ہو گیا۔ دوسری طرف مہک اس کھیل کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ مہک بخاری اپنے دوست ریحان کاروان سے ملی جو برطانیہ میں لوکل کار مکینک تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے رئیس کے ساتھ رابطہ کیا اور رئیس کے کزن امیر جمال کے ساتھ ملی۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے کچھ اور دوستوں کو ملوث کیا جن میں محمد پاٹیل، نتاشا اختر، گلصناف مصطفیٰ بھی شامل تھے۔ مہک بخاری نے ان کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا اور یوں 11 فروری کی رات وہ ٹیسکو سپر مارکیٹ کار پارکنگ میں پہنچے۔ ثاقب ٹیسکو سپر مارکیٹ کار پارکنگ میں جانا چاہتا تھا، مگر بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ثاقب کار نہیں چلا سکتا تھا، تو اس نے اپنے دوست ہاشم سے درخواست کی کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہو پاتی ہے کہ ہاشم اصل معاملہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ یہ بیان دینے کے لیے زندہ ہی نہیں بچا، مگر یہ ضرور ہے کہ ہاشم ثاقب کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات تقریباً 1 بجے کے قریب مہک بخاری اپنے دوستوں کے ساتھ اس کار پارکنگ میں پہنچتی ہے اور 1:17 پہ ثاقب اور ہاشم کی کار پارکنگ میں داخل ہوتی ہے۔ ان ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جب ثاقب کی کار وہاں پہ داخل ہوتی ہے۔ ثاقب اور ہاشم جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک کار کی بجائے 2 کاریں ان کا انتظار کر رہی ہیں، اور ان کاروں میں موجود لوگوں نے سیاہ لباس پہن رکھے ہیں، ان کے چہروں پر ماسک ہیں، تو یہ بات ان کے لیے پریشان کن تھی۔ ثاقب اور ہاشم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کار سے باہر نہیں نکلیں گے، وہ صرف چند سیکنڈ وہاں پر رکے اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے نکل چلیں کیونکہ معاملات خراب لگ رہے ہیں۔ آپ ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ثاقب اور ہاشم کی کار باہر نکلتی ہے، اس کے پیچھے ہی مہک اور اس کے دوستوں کی گاڑیاں بھی اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ اب معاملہ خوفناک ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ثاقب اور ہاشم نے اپنی گاڑی بگانا شروع کر دی تھی، وہ بہت جلد ان سے دور جانا چاہتے تھے،
मगर दूसरी तरफ महक बुखारी ने साकब को कॉल्स करना शुरू कर दी। उसके साथ साथ उसने उसे ये मैसेज किया कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तुम बहुत जल्द खत्म हो जाओगे। ये कॉल्स और मैसेजेस रिसीव करते ही साकब पे खौफ की कैफियत तारी हो गई। हाशिम ने कार की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ा दी, हत्ता कि उसकी कार की रफ्तार 100 मील से भी ज्यादा हो गई और इसी तरह उसके पीछे महक बुखारी और उसके दोस्तों की गाड़ियां थी। इस सड़क पे जाती हुई वो तीनों गाड़ियां देखी जा सकती हैं। इसी दौरान साकब ने 999 पे कॉल कर दी और उसने ऑपरेटर को ये कहा कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मेरी गाड़ी को टक्कर मार रहे हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए, मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा लीजिए। कॉल चंद सेकंड के लिए रुक गई और उसके बाद ऑपरेटर को एक चीख सुनाई देती है और कॉल कट जाती है। असल में उस वक्त हाशिम की गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी और गाड़ी भगाते हुए उसकी गाड़ी लड़खड़ाई और सड़क से उतर गई, एक बैरियर में टकराई और उसके बाद एक दरख्त से जा टकराई। कार की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि कार दरख्त से टकराते ही 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, उसका इंजन बाहर निकल गया और उसमें फौरी तौर पे आग लग गई। 999 के ऑपरेटर ने फौरी तौर पे हाई अथॉरिटीज़ को कॉल की और उनको ये बताया कि लेस्टर रोड A46 पर कोई हादसा हो चुका है। पुलिस फौरन वहां पहुंच गई। इस दौरान महक बुखारी और उसके दोस्त आगे से होकर वापस आए और उन्होंने आकर देखा कि उस गाड़ी को आग लग चुकी है। वो वहां से गुजरकर वापस चले गए। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि गाड़ी की हालत इंतहाई बुरी थी और वो जलकर राख हो चुकी थी और इसमें मौजूद साकब और हाशिम की मौत हो चुकी थी। बाद में होने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात पता चली कि साकब और हाशिम की गाड़ी को आग लगने से पहले ही मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ अंसरीन बुखारी, महक बुखारी और उसके दोस्त लेस्टर वापस चले गए। जब उनके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए गए तो ये बात मालूम हुई कि ये 8 के 8 लोग मुसलसल एक दूसरे के साथ मैसेजेस और कॉल्स के जरिए राब्ते पर थे और उन सब ने ये प्लान बनाया कि अब वो अलग अलग हो जाएंगे। नताशा अख्तर नॉटिंघम चली गई और महक बुखारी और अंसरीन बुखारी स्टोन ट्रेंट चली गई और बाकी दोस्त भी बिखर गए। इस वीडियो में इन तमाम लोगों को सड़क पर पैदल चलते हुए देखा जा सकता है जो लेस्टर की सड़क है। महक बुखारी के पास ऑडी थी जो उसने किराए पर ली थी और उसके दोस्तों के पास नीले रंग की सलोन थी। इन दोनों गाड़ियों की तलाश के लिए सड़कों पर लगे हुए कैमरों को लाइव देखा गया। बहुत जल्द उन्हें महक की ऑडी नजर आ गई और अभी इस मामले को 10 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि पुलिस महक बुखारी और अंसरीन बुखारी के घर में मौजूद थी। उनसे तफ्तीश का आगाज़ किया जाता है तो महक बुखारी और अंसरीन बुखारी मुसलसल ये झूठ बोलना शुरू हो गई कि उन्हें नहीं मालूम ये हादसा किस तरह से हुआ है। वो तो इस सड़क पर मौजूद भी नहीं थी, वो तो नॉटिंघम जा रही थी। पुलिस ने जब महक बुखारी की गाड़ी का मुआयना किया तो ये देखा कि आगे से वो गाड़ी डैमेज थी जिससे साकब की कार को टक्कर मारी गई थी। और फिर महक बुखारी को 999 पे चलाई जाने वाली कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो वो हैरान रह गई। पुलिस ने फौरी तौर पे महक बुखारी और उसकी मां अंसरीन बुखारी को हिरासत में ले लिया क्योंकि वो जाए हादसा पर मौजूद थी और पुलिस के पास इसके शवाहिद भी मौजूद थे। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे तफ्तीश शुरू कर दी गई, मगर दौरान तफ्तीश वो मुसलसल यही झूठ बोलती रही कि उन्हें नहीं मालूम है कि ये किस तरह से हुआ, वो तो उस रोड पर थी ही नहीं, वो तो नॉटिंघम जा रही थी। ये केस हल करने के लिए इंस्पेक्टर मार्क पेरिश को दे दिया गया और इंस्पेक्टर मार्क पेरिश ने जब अपने तरीके से इस केस की तहकीक शुरू की तो महक बुखारी को कुछ न कुछ सच बोलना पड़ा। जब उनके सामने उनकी गाड़ी की वीडियोस और सड़कों की वीडियोस रखी गई तो उन्हें ये बात तस्लीम करना पड़ी कि वो इस रोड पर मौजूद थी, मगर इसके साथ साथ महक बुखारी ने ड्रामा शुरू कर दिया। वो तो मगरमच्छ की आंसू बहाने लग गई कि मुझे तो किसी बात का मालूम ही नहीं है कि ये हादसा किस तरह से हुआ है। मैं तो अपनी वालदा के साथ जा रही थी और मैं बहुत आहिस्ता रफ्तार में गाड़ी चला रही थी कि मेरे पास से बहुत तेज़ी से एक सिल्वर रंग की गाड़ी गुजरी। वो एक नीली कार का पीछा कर रही थी। मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों गाड़ियों में कौन थे और मेरी माँ ने मुझे ये कहा कि तुम अपनी गाड़ी को पीछे रखो और अपने रास्ते पर चलती रहो, नहीं मालूम ये कौन लोग हैं जो इस तरह से एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। उसके बाद उस कार के साथ हादसा हो गया तो मुझे नहीं मालूम वो हादसा किस तरह से हुआ है, मैं किसी बात को नहीं जानती हूँ। There's a car that's coming on the right hand side, a Seat Leon, don't have the model or anything, but it was blue, comes straight down, no speed, nothing, normal on the right hand side. We were always on the left hand side.
This right inside car's come now, the Leon, the blue one, has come straight next to me and come right in front of me, not very close. I've always said to myself, I'm a very good driver when it comes to these. I've been driving for 5 years, 4 to 5 years, and I've said to myself, always keep a 2 to 3 second rule gap, always, when I've said to myself, always done that. So this car's come not close, I've always braked. So I was doing 60, it was 70, I think it was 70 on the dual carriage or 60, I was doing 50 straight away, went back, went to 50 to 60, went back. This car didn't do anything to me. I don't know who, just a normal car going on the right to the left. The silver car, I don't know which brand it was, model, it's come zooming down. I've kept this second to 3 second rule gap, and then the blue Leon's in front, I'm at the back. This silver car's come and cut into the middle, so we're basically all 3 cars very close. I braked and I said to my mum, what is this car trying to do? And my mum said, May, just keep your distance, everything's going to be okay, it's okay. Just a reckless, people just reckless because they know it's all the way down. If there's any cameras, there's going to be cameras, they must know there's no cameras. So they've gone all the way down, they've come cut into my car. I've kept my distance, I braked. I think got to at least 40 because there was no cars behind me. Going to 40, this car was not threatening me, but agitating the blue car. So I looked at my mum and I goes, Mum, what is going on? What is wrong with this? Are they? I don't know if they're drunk. What are they trying to do to this blue car in general? So my mum goes, May, like I said, leave it. You're not involved. You don't know what's going on. You just go straight on and leave it. I goes, okay, that's fine. महक बुखारी और अंसरीन बुखारी की गिरफ्तारी के तीसरे दिन ही रईस और रेहान कारवान को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 महीने के अंदर अंदर नताशा अख्तर, सनाफ गुल मुस्तफ़ा और आमिर जमाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इधर केस में एक नई डेवलपमेंट ये हुई कि मोहम्मद पटेल ने गिरफ्तारी के खौफ से पुलिस के पास खुद ही जाकर सारा मामला बयान कर दिया। यूं पुलिस ने मोहम्मद पटेल की गिरफ्तारी नहीं की और उसे आज़ाद छोड़ दिया और उसे ये कहा कि जहां पुलिस को मदद की ज़रूरत पड़ेगी पुलिस उसे बुलाती रहेगी। यूं मोहम्मद पटेल गिरफ्तारी से बच गया। पुलिस ने बहुत बारीक बीनी से इस केस पर काम किया। पुलिस ने मुख्तलिफ कैमरों से 200 घंटों से जायद वीडियोस उठाई, 40 से जायद मकामात की लोकेशंस को देखा गया, 300 से जायद लोगों की गवाहियां ली गईं और बहुत बारीक बीनी से इस केस पर काम किया गया। इस दौरान महक बुखारी और अंसरीन बुखारी मुसलसल झूठ बोलती रहीं, मगर पुलिस की तहकीक में सारा कुछ उनके खिलाफ जाता रहा। पुलिस ने इस केस को हल करने के लिए 15 महीने का वक्त लिया और 15 महीनों में हर किस्म के शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद और इन सब का चालान करके पुलिस ने अप्रैल 2023 में ये केस अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने 4 महीने तक इस केस की सुनवाई की, मुख्तलिफ बयानात लिए और आखिरकार 4 अगस्त को इस केस का फैसला सुनाने का हुक्म दिया। महक बुखारी और उसकी मां अंसरीन बुखारी की कॉल्स और उनके मैसेजेस के रिकॉर्ड्स, वो सारा कुछ मौजूद था, तमाम सबूत मौजूद थे। वो तमाम बातें जो महक बुखारी और अंसरीन बुखारी आपस में करती रहीं, जिसमें वो साकब से जान छुड़वाने के नए नए तरीके सोचती रहीं, साकब को कत्ल करने के मामलात को देखती रहीं, ये सारी बातें अब पुलिस और अदालत के सामने मौजूद थीं। जब इस केस का फैसला 4 अगस्त को सुनाया जाना था तो महक बुखारी और अंसरीन बुखारी मीडिया के लोगों से हंस हंस कर बातें कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पुरएतमाद हैं कि वो इस केस से छूट जाएंगी। ज्यूरी ने 28 घंटे लिए मशवरा करने में और आखिरकार 28 घंटे बाद इस केस का फैसला आया और ये फैसला ऐसा था जिसने महक बुखारी और अंसरीन बुखारी के गुनाह, जुर्म, हवस, लालच के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। अदालत ने महक बुखारी, अंसरीन बुखारी, रेहान कारवान और रईस को बुनियादी मुजरम करार दिया। नताशा अख्तर, सनाफ गुल मुस्तफ़ा और अमीर जमाल को गैर इरादी कत्ल के मुजरम करार दिया। मोहम्मद पटेल को अदालत ने कोई सजा नहीं दी। महक बुखारी को 29 साल और 8 महीने कैद की सजा सुनाई गई और उसकी मां अंसरीन बुखारी को 26 साल और 9 महीने कैद की सजा सुनाई गई। रेहान कारवान को 26 साल कैद की सजा सुनाई गई और रईस को 26 साल कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन यहाँ पर एक मामला और हुआ कि रईस के खिलाफ एक और FIR भी दर्ज थी जिसमें वो गिरफ्तार नहीं हुआ था कि रईस ने कुछ अर्सा पहले एक औरत का रेप किया था, उसकी उसे 5 साल सजा सुनाई गई। यूं रईस की मजमूई सजा 31 साल हो गई। अमीर जमाल को 14 साल और 8 महीने की सजा सुनाई गई। सनाफ गुल मुस्तफ़ा को 14 साल और 9 महीने की सजा सुनाई गई।
اور نتاشا اختر کو 11 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اور آج یہ تمام لوگ اپنی اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ کیس کلوز ہو گیا، مگر 2 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے اور 8 خاندان اس کے علاوہ برباد ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس سب کا ذمہ دار سوشل میڈیا سے ملنے والی وہ طاقت ہے جو انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے؟ یا ان سب کا ذمہ دار یہ معاشرہ ہے جو اس قسم کے لوگوں کی تربیت کرنے میں ناکام ہے، جو برائی اور اچھائی میں فرق کر سکیں؟ یا پھر وہی حقیقت ہے کہ جو بھی جرم کی راہ پہ چلے گا آخرکار اس کا انجام برا ہوگا؟ جرم ہر صورت میں اپنا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ کمنٹ میں بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ عربی گوہر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔